السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سردار مکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ ان کی ماں صفیہ بنت عاص ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پہلے عبید اللہ بن جاحش سے ہوا اور میاں بیوی دونوں اسلام قبول کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مگر حبشہ جا کر عبید اللہ بن جاحش عیسائی ہو گیا اور عیسائیوں کی صحبت میں شراب پیتے پیتے مر گیا۔ لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان پر قائم رہی اور بڑی بہادری کے ساتھ تمام مصائب اور مشکلات کا مقابلہ کرتی رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حال کی خبر ہوئی تو آپ کے دل مبارک پر بے حد صدمہ گزرا اور آپ نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی دلجوئی کے لیے حبشہ بھیجا اور نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام خط بھیجا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی بادشاہ نے اپنی لونڈی ابرہہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری کا پیغام سنا تو خوش ہو کر ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پر اپنا زیور اتار کر دے دیا، پھر اپنے ماموں زاد بھائی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے بہت سے مہاجرین کو جمع کر کے حضرت ام حبیبہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور اپنے پاس سے مہر بھی ادا کر دیا، اور پھر پورے اعزاز کے ساتھ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیوی اور تمام مسلمانوں کی ماں بن کر حضور کے خانہ نبوت میں رہنے لگی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت و شجاعت، دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ بہت ہی قوی ایمان والی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے باپ ابو سفیان جو ابھی کافر تھے مدینہ منورہ میں ان کے گھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگے۔ ابھی بیٹھ ہی رہے تھے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرہ بھی اپنے باپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اچانک باپ کے نیچے سے بستر کھینچ لیا تو اچانک باپ کا رنگ اڑ گیا اور باپ نے کہا کہ اے بیٹی، کیا میں اس بستر پر بیٹھنے کی قابل بھی نہیں ہوں؟ تو بیٹی نے تاریخی جملہ کہا کہ میرے پاک نبی کا پاک بستر ایک ناپاک اور مشرک اس پر ہرگز نہیں بیٹھ سکتا۔ بے شک تو میرا باپ ہے لیکن اس بستر پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کیا آج کی مسلمان عورتیں حضرت ام حبیبہ کے ایمانی جذبے کا اندازہ کر سکتی ہیں کہ سگا باپ تھا، سردار مکہ تھا، مگر پاک نبی کے پاک بستر پر اس لیے نہیں بیٹھنے دیا کہ بے شک وہ باپ تھا مگر مشرک تھا، ناپاک تھا۔ حضرت ام حبیبہ کو بہت ساری حدیثیں یاد تھی، انتہائی عبادت گزار اور حضرت والسلام کی بے حد خدمت گزار اور وفادار بیوی تھی۔ سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات کے قبروں کے قریب انہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کتنی تعجب انگیز ہے۔ سردار مکہ کی شہزادی ہو کر دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ کی دور دراز جگہ میں ہجرت کر کے چلی گئی اور پناہ گزینوں کی ایک جھونپڑی میں رہنے لگتی ہیں۔ پھر اچانک یہ مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے کہ شوہر جو پردیس کی زمین میں تنہا ایک سہارا تھا عیسائی ہو گیا اور کوئی دوسرا سہارا بھی نہیں رہ گیا، مگر ایسے نازک وقت میں بھی ذرہ بھی آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے اور پہاڑ کی طرح دین اسلام پر قائم رہی۔ نہ انہوں نے اپنے کافر باپ کو یاد کیا، نہ اپنے کافر بھائیوں کو یاد کیا اور نہ ہی بھتیجوں سے مدد مانگی، بلکہ صرف خدا پر توکل کر کے پردیس کی سرزمین میں خدا کی عبادت میں لگی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے
ان کی دستگیری کی اور اچانک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی اور ساری امت کی ماں بنا دیا کہ قیامت تک ساری دنیا سارے مسلمان ان کو ام المؤمنین یعنی کہ مومنوں کی ماں کہہ کر پکارتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امہات المؤمنین کے طفیل تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ حافظ۔